بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 52۔ آج کے سبق کا عنوان ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح حسن غریب پر اشکال کا جواب۔ اس سے پہلے سبق میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح تھی حسن صحیح، اس پر اشکال وارد ہو رہا تھا، اس کا جواب دیا۔ یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور اصطلاح حسن غریب پر اشکال وارد ہوتا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں۔ حسن غریب پر اشکال اس طرح ہوتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب میں حسن کی تعریف یہ کی ہے کہ جو ایک سے زیادہ طرق کے ساتھ منقول ہو، اور غریب کی تعریف ہم نے اس سے پہلے کی، غریب اس کو کہتے جو ایک طریق کے ساتھ منقول ہو۔ تو اشکال اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث حسن اور غریب کیسے اکٹھے ہو سکتی ہے۔ حسن کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کئی طرق سے منقول ہو، اور غریب کا تقاضا ہے کہ وہ ایک طریق سے منقول ہو، تو یہ دونوں آپس میں کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کا تفصیلی جواب دیتے ہیں۔ فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى۔ فإن قيل اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ حسن کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایک سے زیادہ طرق کے ساتھ مروی ہو، تو کیسے وہ بعض احادیث میں خود کہتے ہیں حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجہ، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، اس طریق کے علاوہ ہم کسی اور طریق سے اس کو نہیں پہچانتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حسن کی تعریف کی ہے وہ مطلق حسن کی تعریف نہیں کی، بلکہ وہ حسن کی ایک خاص قسم کی تعریف کی ہے جو ان کی کتاب میں واقع ہے، اور وہ حسن ہے جو جس کے بارے میں صرف حسن کا اطلاق کرے اور کسی اور صفت کے ساتھ متصف نہ کرے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں حسن غریب، تو اس وقت حسن کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ وہ کئی طرق کے ساتھ منقول ہو، بلکہ حسن کا وہ مطلب ہوگا جو ہم نے بھی پیچھے بتا دیا کہ اس کا راوی کامل ضبط نہ ہو، ناقص الضبط ہو۔ ایک راوی ہو ناقص الضبط ہو تو وہ حدیث غریب ہوگی اور حسن بھی ہو سکتی ہے۔ اور جہاں حافظ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صرف حسن کہیں تو اس میں ان کی پھر وہ اصطلاح مراد ہو جائے گی کہ وہ کئی طرق کے ساتھ منقول ہو۔ اس عبارت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عادات بیان کر رہے ہیں، اور پھر وہ اس پر یہ پچھلے جو اصول ہے وہ اس کو متفرع فرما رہے ہیں۔ فرماتے وذالک انہ یقول فی بعض الحدیث حسن وفی بعضها صحیح وفی بعضها غریب وفی بعضها حسن صحیح وفی بعضها حسن غریب وفی بعضها صحیح غریب وفی بعضها حسن صحیح غریب، وتعریفه انما وقع على الاول فقط، وعبارته ترشد الى ذلك، حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بعض احادیث کے بارے میں صرف حسن کہتے ہیں، بعض احادیث کے بارے میں صرف صحیح کہہ دیتے ہیں، بعض کے بارے میں صرف غریب کہہ دیتے ہیں، بعض کے بارے میں حسن صحیح کہہ دیتے ہیں، بعض کے بارے میں حسن غریب کہہ دیتے ہیں، بعض کے بارے میں صحیح غریب کہہ دیتے ہیں، بعض کے بارے میں حسن صحیح غریب کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ کل 7 اصطلاحات ہوئی۔ ہمارے پاس کل 3 اصطلاحات ہیں، حسن صحیح غریب، تو بعض میں تینوں کو علیحدہ علیحدہ کہہ دیتے ہیں، اور بعض میں پھر ان دونوں کو اکٹھے کر دیتے ہیں، حسن کو صحیح کے ساتھ، اور حسن کو غریب کے ساتھ، اور صحیح کو غریب کے ساتھ، اور بعض مرتبہ تینوں کو اکٹھے بھی کر دیتے ہیں، تو یہ 7ویں قسم ہو گئی۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کی جو تعریف کی ہے وہ صرف پہلی اصطلاح کے بارے میں ہے
کہ ہم سب جب صرف حسن کہتے ہیں تو اس وقت ہماری مراد یہ ہوگی. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ کی جو عبارت ہے وہ اس طرف رہنمائی کرتی ہے، چنانچہ وہ اپنی کتاب کے آخر میں کہتے ہیں وَمَا قُلْنَا فِي كِتَابِنَا، اور ہم جب اپنی کتاب میں یہ کہتے ہیں حدیث حسن، تو اس سے ہماری مراد اس کی سند کا حسن ہوتا ہے ہمارے نزدیک، کہ اس کی جو سند ہے وہ ہمارے نزدیک حسن ہے. اور ہمارے نزدیک حسن کیا ہے؟ کل حدیث یروى، ہر وہ حدیث جس کو روایت کی جائے اور اس کا راوی متہم بالکذب نہ ہو، جھوٹ کے ساتھ متہم نہ ہو، اور وہ ایک سے زیادہ طرق کے ساتھ منقول ہو اس طرح، اور وہ شاذ نہ ہو، تو وہ ہمارے نزدیک حدیث حسن ہوگی. آگے فرماتے ہیں فعرف بهذا انه انما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، اما ما يقول فيه حسن صحيح او حسن غريب او حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط او غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند اهل الفن واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، اما لغموزه وإما لأنه اصطلاح جديد ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها فلله الحمد على ما ألهم وعلم. اس تشریح سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے حسن کی، وہ اس کے بارے میں ہے جس کے بارے میں وہ حسن کہہ دیتے ہیں صرف. جہاں تک جن حدیث کے بارے میں حسن صحیح کہے یا حسن غریب کہے یا حسن صحیح غریب کہے، تو یہ ان کی جو حسن کی تعریف ہے اس کے مطابق نہیں ہوگی. جیسے کہ وہ اس حدیث کے بارے میں بھی وہ فٹ نہیں آئے گی، وہ درست نہیں ہوگی جس کے بارے میں صرف صحیح کہے یا صرف غریب کہے. یعنی انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ صحیح حسن صحیح لغیرہ کی ہے، جو حسن لغیرہ کی ہے، جو کسی تعدد طرق کی وجہ سے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے وہ حسن لغیرہ کی ہے، کہ جو تعدد طرق کی وجہ سے حسن درجے تک پہنچ جائے. اور جہاں تک جو دیگر ائمہ ہیں وہ حسن لذاتہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کے جو راوی ہے اس کے لیے تعدد طرق ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا جو راوی ہے اس کا ضبط ناقص ہو. تو اب ایک تعریف تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، لیکن دوسری تعریف یہ نہیں کی. اب یہ جو دوسری تعریف جمہور کے موافق ہے، تو یہ تعریف کیوں چھوڑی؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس کا جواب دے رہے وَكَأَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ اسْتِغْنَاءً، جو جمہور والی تعریف ہے وہ اس لیے ترک کر دی کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ اہل فن کے نزدیک بہت مشہور تھی. اور جو تعریف ان کی، جو اصطلاح ان کی خاص تھی، تو وہ چونکہ دیگر حضرات کے سامنے معروف نہیں تھی، اس لیے اس پر اکتفا کیا. وقت سرا، اور انہوں نے اکتفا کیا اس تعریف پر جو اپنی کتاب میں وہ قائم کرتے ہیں اور جس کے بارے میں وہ حسن کہہ دیتے ہیں. یہ تعریف اس لیے کہ مال غموزی ہی، یا تو یہ ہے کہ یہ مشکل ہے اور پوشیدہ ہے، اور یا اس لیے کہ ان کی ایک جدید اصطلاح ہے. اسی وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس کے ساتھ عندنا کا لفظ بھی لگایا ہے اور محدثین کی طرف منسوب نہیں کیا ہے، جس طرح کہ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کیا ہے. علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم السنن میں حدیث حسن کی تعریف کی ہے، لیکن اس کو جمہور محدثین کی طرف منسوب کیا ہے، اور ان کی جو تعریف ہے وہ صحیح لذاتہ ہی کی ہے. اس تشریح کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری اس توضیح اور اس تقریر سے بہت زیادہ اعتراضات دفع ہو جاتے ہیں، جس میں طویل بحثیں کی جاتی ہیں، اور طویل بحثوں کے باوجود اس کی توجیح کا جو شکل ہے وہ واضح نہیں ہوتا. یعنی اس کی جو دلیل ہے اور اس کی جو توجیح ہے اور تشریح ہے وہ مکمل پھر بھی واضح نہیں ہوتی. لیکن الحمدللہ ہم نے جو تقریر کی اس کے ذریعے سے سارے اعتراضات ختم ہو گئے، جس پر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا الہام کیا اور اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ سکھایا. بہرحال یہ بیس الحمدللہ یہ بھی مکمل ہو گئی، اور اس کا پھر خلاصہ بیان کرتے ہیں
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بعض مرتبہ ایک حدیث کے بارے میں حسن اور غریب اکٹھے کر دیتے ہیں، تو اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ حسن تو امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کئی طرق کے ساتھ منقول ہوتا ہے، اور غریب کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا کہ وہ صرف ایک طریق سے منقول ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، حسن کی جو تعریف انہوں نے کی ہے یہ اس حسن کی ہے جو صرف جس کے لیے صرف حسن اکیلے استعمال کرے، جس کے ساتھ کوئی اور اسم متصل ہو تو اس میں پھر ان کے نزدیک حسن کی یہ تعریف نہیں ہوگی بلکہ جمہور والی تعریف ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اس کا ضبط ناقص ہو، تو پھر یہ غریب ان کے ساتھ اکٹھے ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح کے لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے وہ علل ترمذی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے جب اپنی کتاب لکھی تو اس کے مناہج اور اس کی تفصیلات پچھلے سبق میں ہم نے بتائے، ان میں سے پھر ایک خصوصیت ترمذی کی یہ ہے کہ انہوں نے علل لکھی، اور علل بھی دو ہے، کہ علل صغیر ہے اور ایک علل کبیر ہے۔ اس کتاب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اصول بیان کیے کہ میں نے اس کتاب میں جو اصطلاحات استعمال کی اس میں میرے پیش نظر کیا منہج تھا، اور اس ضمن میں کئی علمی باتیں اور اصولی باتیں، جرح و تعدیل کے مباحث بیان کیے، یہاں تک کہ یہ کتاب اصول حدیث میں ابتدائی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا اپنی کتاب کے لیے مقدمہ لکھا ہے، لیکن یہ مقدمہ آخر میں درج کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ اب دور حدیث میں یہ کتاب پڑھائی بھی جاتی ہے۔ تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی کتاب علل کا تعارف ہوا۔ اس کی اب ابن رجب حنبلی نے شرح بھی لکھی ہے، اور پھر اس کئی علماء کرام کی تحقیق سے وہ چھپی ہے، جو بہت اہم مباحث پر مشتمل ہے۔ دوسرا جو ذکر آیا وہ حدیث حسن کی تعریف امام خطابی والی، اور امام خطابی رحمۃ اللہ کا ذکر آیا تو انہوں نے جو تعریف کی اس کا حوالہ بھی درج کر دیتے ہیں اور ان کے حالات بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ امام خطابی رحمۃ اللہ کے حالات ہیں: حمد علی وزن المصدر ابن محمد ابن ابراہیم بن الخطاب البستی الخطابی ابو سلیمان۔ تو ان کا نام حمد ابن محمد بن ابراہیم بن الخطاب البستی الخطابی ابو سلیمان ہے۔ حمد نام ہے تو یہ ذہن میں رہے، اسی وجہ سے نور الدین عطر صاحب نے باقاعدہ لکھا ہے حمد علی وزن المصدر، یعنی احمد نہیں ہے بلکہ حمد ہے۔ 319 ان کی پیدائش ہے اور 388 ان کی وفات ہے، تو یہ بہت متقدم عالم ہے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بست کے رہنے والے ہیں جو کابل افغانستان کے ممالک میں ہیں۔ فقیہ جلیل و محدث حافظ، فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے، شافعی المذہب تھے، اور کئی ان کی کتابیں جن میں مشہور کتاب معالم السنن ہے، یہ ابو داؤد شریف کی شرح ہے، چھپی ہے۔ غریب الحدیث پر ان کی کتابیں اس طرح اصلاح و غلط المحدثین ہے، اصلاح و غلط المحدثین بھی چھپی ہے۔ اس میں وہ محدثین جو عموماً جن الفاظ میں غلطی کرتے ہیں یا جن اصطلاحات میں غلطی کے اس کے بارے میں یہ کتاب لکھی۔ ہمارے استاذ مولانا عبدالحلیم چشتی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں بتاتے تھے، اکثر وہ سوال کرتے تھے کہ صحیح ستہ میں سب سے پہلی شرح کون سی کتاب کی لکھی گئی ہے، تو کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، تو وہ خود جواب دیتے تھے کہ سب سے پہلی شرح علامہ خطابی نے لکھی ہے معالم السنن۔ سب سے پہلی صحیح ستہ میں سب سے پہلی شرح ابو داؤد شریف کی لکھی گئی ہے، اور وہ معالم السنن ہے۔ اور پھر یہ سوال بھی کرتے تھے کہ صحیح بخاری کی سب سے پہلے شرح کس نے لکھی، تو وہ بھی علامہ خطابی ہے، اعلام المحدثین کے نام سے انہوں نے صحیح بخاری کی بھی شرح لکھی ہے، لیکن سب سے پہلے ابو داؤد شریف کی شرح لکھی تھی، پھر بخاری کی شرح لکھی، اور چنانچہ جو ان کی بخاری کی شرح ہے اس کے شروع میں وہ لکھتے ہیں کہ یہاں ہم اختصار سے کام لیں گے، اور جو تفصیل دیکھنا چاہے تو ہماری کتاب ابو داؤد شریف کی شرح معالم السنن میں دیکھیں۔ اور اس کے بعد ہمارے استاد یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ پٹھان تھے، یعنی کابل اور افغانستان کے رہنے والے تھے۔ یا نور الدین عطر صاحب بھی وہی بات دہرا رہے ہیں جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، والذی فعلہ الخطابی انہ ذکر تعریف الحدیث حسن ونسب التعریف الى اہل الحدیث، انظر معالم السنن شرح مختصر سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ نمبر 11۔ خطابی نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث حسن کی تعریف کی ہے، لیکن محدثین کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ اس کے لیے دیکھیں معالم السنن شرح مختصر سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11۔ فدل صنیعہ علی انہ یعرف الحسن
عند المحدثین عامتاً، ان کے سنی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ محدثین کے ہاں حسن کی تعریف کر رہے ہیں. جہاں تک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ اپنی اصطلاح ہے ان کی، وہ اس لیے وہ کہتے ہیں وما قلنا فی کتابنا، پھر وہ کہتے فہو عندنا حسن. تو دو مرتبہ، ایک جگہ بھی قلنا لکھا اور دوسری جگہ بھی عندنا لکھا ہے. فدل علی انہ یعرف الحسن فی کتابہ، تو اس سے معلوم ہو کہ وہ اپنی کتاب میں جو حسن ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنی اصطلاح کے اعتبار سے کر رہے ہیں. واللہ اعلم. یہ علامہ خطابی رحمۃ اللہ کی عبارت ہے. وہ فرماتے ہیں ثم اعلموا ان الحدیث عند اہلہ علی ثلاثۃ اقسام، حدیث صحیح وحدیث حسن وحدیث سقیم. فالصحیح عندهم ما اتصل سندہ وعدلت نقلته، والحسن منه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وكتاب أبي داود جامع لهذين النوعين من الحديث. فأما السقيم منه فعلى طبقات شرها الموضوع ثم المقلوب، أعني ما قلب إسناده ثم المجهول. وكتاب أبي داود خلي منها بريء من جملة وجوهها. فرماتے ہیں کہ حدیث 3 اقسام پر ہے، صحیح، حسن اور ضعیف. تو یہ ثلاثی اقسام انہوں نے ذکر کیے ہیں. صحیح وہ ہے جس کی سند متصل ہو، راوی عادل ہو، اور حسن اس کو کہتے ہیں جس کا مخرج معروف ہو اور اس کے رجال مشہور ہو، اور اس پر اکثر حدیث کا دار و مدار ہے، جس کو اکثر علماء کرام نے مقبول کیا ہے، قبول کیا ہے، اور عام فقہاء اس کو استعمال کرتے ہیں. اور ابو داؤد شریف کی جو کتاب ہے سنن ابی داؤد، یہ ان دونوں نوعین کو جامع ہے، یعنی اس میں صحیح حدیث بھی ہے اور حسن بھی. جہاں تک سقیم حدیث ہے، ضعیف حدیث، تو اس کی پھر کئی طبقات ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو بری قسم ہے وہ موضوع حدیث ہے. اس کے بعد مقلوب ہے جس میں سند کو قلب کیا گیا ہو، الٹ دیا گیا ہو. اس کے بعد مجہول ہے. اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ کی کتاب ان تمام اقسام سے خالی ہے. یہ معالم السنن بالکل شروع خطبے میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4. پچھلے سبق صفحہ درس نمبر 51 میں یہ بات کی تھی کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ترمذی رحمۃ اللہ کے مسلک کی تشریح کی ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ جب کسی حدیث کے بارے میں حسن صحیح کہے تو اس پہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ ایک حدیث حسن اور صحیح کیسے ہو سکتی ہے. تو ایک تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا تھا، لیکن دیگر ائمہ نے بھی اس کے جوابات دیے ہیں. چنانچہ 6 جوابات اس کے دیے گئے ہیں، وہ یہاں ہم ذکر کرتے ہیں. بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ جس حدیث کے بارے میں کہے کہ ھذا حدیث حسن صحیح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سند سے یہ صحیح مروی ہے اور ایک سند کے ساتھ یہ حسن مروی ہے. اور دوسرا جواب یہ علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں وہ حسن کہے تو اس سے لغوی طور پر حسن مراد ہوگا. اصل تو وہ حدیث صحیح ہے، لیکن حسن کا اطلاق یہ حسن پر ہے اور اصطلاحی تعریف مراد نہیں ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ عالی میں ادنا خود بخود آ جاتا ہے، یعنی چونکہ صحیح کا درجہ یہ بلند ہے، تو جب صحیح کہہ دیا تو جو حسن ہے وہ لازمی طور پر وہ اس کو شامل ہے، تو وہ اس طرح اس پر حسن کا اطلاق بھی کر دیتے ہیں. چوتھا جواب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح اور حسن کے درمیان ایک تیسرا درجہ ہے، یعنی گویا ہمارے پاس ایک درجہ تو یہ ہے کہ وہ صحیح لذاتی ہی ہو، ایک درجہ یہ ہے کہ وہ حسن لذاتی ہی ہو، اور ایک ان کے درمیان کا ہے کہ وہ صحیح بھی ہو اور حسن بھی ہو. لیکن شیخ ابراہیم اللاہم نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث کے بارے میں صحیح کہا ہے وہ بہت کم ہے. جس حدیث کے بارے میں تو اگر یہ صحیح سے مراد یہ والی اصطلاح نہ ہو ابن کثیر کی اصطلاح کے مطابق، تو وہ پھر صحیح لذاتی مراد نہیں ہوگی. جس حدیث کے بارے میں انہوں نے صحیح اور حسن کہا ہے، تو ظاہر ہے پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ کی کتاب میں صحیح حدیث کی تعداد بہت کم ہو جائے گی. جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی کتاب میں صحیح
کے بارے میں صرف صحیح کا اطلاق بہت کم آیا ہے، اور یہ اطلاق بہت زیادہ آیا ہے کہ صحیح اور حسن کو اکٹھے کیا ہو۔ پانچویں نمبر پر بعض حضرات نے یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تدریب الراوی میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ تشریح بھی کی ہے کہ تعدد سند کے وقت ابن صلاح رحمۃ اللہ کی رائے مراد ہوگی کہ حسن سے مراد لغوی حسن مراد ہے، اور ایک سند ہو تو پھر ابن دقیق العید کی رائے مراد ہوگی۔ یہ تیسرے نمبر پر ہے، یہ ابن دقیق العید کی رائے ہے کہ عالم ادنا خود بخود آ جاتا ہے۔ جو چھٹی توجیہ ہے وہ توجیہ ہے جو یہاں نزہۃ النظر میں اور شرح نخبۃ الفکر میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بیان کی ہے کہ سند ایک ہو تو یہ مجتہد کا تردد ہوگا، اور سند زیادہ ہو تو پھر پہلا والا معنی مراد ہوگا، یعنی ایک سند صحیح اور ایک سند حسن کی۔ یہ شیخ محمد عوامہ کی تحقیق سے چھپنے والی تدریب الراوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 32 میں دیکھ سکتے ہیں۔ باقی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی جو توجیہ ہے، خود النکت میں انہوں نے اس پر اعتراضات کیے ہیں، یہاں ہم چند اعتراضات اس پر کر رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو تشریح کی ہے کہ جب سند ایک ہو تو پھر حدیث حسن صحیح کو ہم اس پر محمول کریں گے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو راوی کے بارے میں تردد تھا کہ وہ حسن کی شرط کی ہے یا صحیح کی شرط کی ہے، اور جب سند دو ہو تو ہم پھر اس کو اس طرح اس پر محمول کریں گے کہ ایک سند کے ساتھ یہ حسن ہے اور ایک سند کے ساتھ یہ صحیح ہے۔ لیکن حافظ بن حجر رحمۃ اللہ پر کی اس توجیہ پر اعتراضات واقع ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس کی تصریح نہیں کی ہے، یعنی پوری وضاحت امام ترمذی رحمۃ اللہ سے منقول نہیں ہے، اگرچہ ان کی تعریف منقول ہے لیکن انہوں نے صراحتاً خود یہ نہیں کہا ہے۔ دوسرا شعبہ اس پر یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف صحیح کا لفظ بہت کم حدیث کے لیے استعمال کیا ہے، تو ان تمام حدیث کو اس میں منحصر کرنا بعید ہے۔ یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ نے صرف صحیح چند حدیث کے لیے لکھا ہے، اور جو صحیح حسن لکھا ہے بہت زیادہ حدیث کے لیے لکھا ہے۔ تو ہم اگر اس تشریح کے مطابق لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح حدیث ہے، جو بالکل یقینی طور پر صحیح ہے، وہ اس کی تعداد سنن ترمذی میں بہت کم ہے، اور جس میں تردد ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تیسری خرابی اس میں یہ ہے کہ جس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ صرف صحیح استعمال کرے تو اس کے راوی میں تردد نہیں، یہ بھی بعید ہے۔ یعنی امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جہاں صحیح حسن کہے تو اس میں تردد ہوگا، اور جس کے بارے میں صحیح کہے تو اس کا مطلب اس میں تردد نہیں ہے، تو یہ بھی قابل غور ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے، اور جس کے بارے میں صحیح حسن استعمال کرے اس میں امام ترمذی کو تردد حاصل ہے، یہ بھی بعید ہے۔ یعنی اتنی زیادہ جگہوں میں حسن صحیح وہ کہہ رہے ہیں اور اتنی زیادہ جگہوں میں ان کو تردد بھی حاصل ہے، تو یہ بھی بہت بعید بات ہے۔ بہرحال یہ بحث بھی مشکل مباحث میں سے ہے، اور اس کے بارے میں بھی زیادہ غور کرنا چاہیے، اور غور کے بعد پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک حل ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو متقدمین ائمہ ہیں وہ حسن کو بھی صحیح کے ساتھ مترادف سمجھتے تھے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بحث کی تھی کہ متقدمین حسن کو جداگانہ قسم کے طور پر نہیں لیتے تھے، بلکہ صحیح اور ضعیف کی قسم بناتے تھے، حسن کو صحیح میں درج کرتے تھے۔ تو لہٰذا متقدمین یہ صحیح اور حسن ان کے درجے میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو یہ اگر پیش نظر رہے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ایسے کلیات سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کو حل نہ کیا جائے، بلکہ ہر حدیث میں باقاعدہ دیکھ لیا جائے کہ وہاں صورتحال کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق امام ترمذی رحمۃ اللہ کی جو رائے ہیں اس کو وہاں فٹ کیا جائے۔ یہ کتاب لکھی گئی ہے الحدیث الحسن لذاتہ ولغیرہ دراست استقرائیۃ نقدیۃ، دکتور خالد بن منصور الدریس کی۔ شیخ محمد عوامہ حفظہ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے کہ اس کو دیکھا جائے۔ پھر سنن ترمذی میں یہ بات بھی ہے کہ سنن ترمذی میں جو احکام امام ترمذی رحمۃ اللہ نے لگائے ہیں
تو نسخوں میں اس میں بھی اختلاف ہے، بعض جگہ حسن کہا گیا ہے، دوسری کتاب میں غریب کہا گیا ہے، بعض نسخوں میں صحیح کہا گیا ہے، بعض جگہوں میں حسن کہا گیا ہے، تو اس قسم کے اختلافات بھی ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ بات بھی ضروری ہے کہ سنن ترمذی کو ایسے نسخے کے ساتھ اس کا ایڈٹ کیا جائے، اس کی تحقیق کی جائے جس میں یہ فروق جو ہے اس کا مسئلہ حل ہو جائے، اور اس سلسلے میں یہ کتاب بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔